بہنوں دو گھنٹے لگ کے رو رہی میں مقالہ واسطے مضمون واسطے دعوت دیا گا پروفیسر خاور شہزاد انہوں تشریف لے آئے تھے اپنا بیڑیا بھی پنجابی مشاعرہ پنجابی شعراء اور پنجابی فضا جب بن جاتی ہے نا تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ مقالہ نگار کوئی آؤٹ سائڈر ہے۔ میں بہت زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، انتہائی مختصر پڑھتا ہوں۔ وٹگنسٹائن کا کہنا ہے کہ جی آج کی ہماری محفل کے مہمان خصوصی جناب صاحبزادہ کمرل علی صاحب تشریف لائیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید، موسٹ ویلکم، جی آئیں سر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ چلو ٹھیک، بہت شکریہ سر، یہ ان کا 1 بجے 1:30 بجے وہ ہم جیسوں کو بار بار اپنی صحبت کا شرف دیتے ہیں، یہ ان کی خوبصورتی ہے، ان کے من اور کی 12:30 تو ہو گئے نے ہماری بس کی رونق بنے۔ بہت شکریہ سر۔ جی خاور عباس صاحب، خاور شہزاد صاحب اپنا مقالہ پیش کر رہے ہیں۔ وٹگنسٹائن کا کہنا ہے کہ کوٹ ان کوٹ پڑھتا ہوں، وٹگنسٹائن کا کہنا ہے کہ میرے دیکھنے کی حد وہی ہے جو میری زبان کی حد ہے۔ میرے دیکھنے کی حد وہی ہے جو میری زبان کی حد ہے۔ میں اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ شاعر کے ہاں دیکھنے کا عمل تہذیبی ہوتا ہے۔ جس تہذیب میں آفاقیت کا عنصر ہو، اس تہذیب سے تعلق رکھنے والے شاعر کی زبان اور تخیل کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی۔ مزید اضافہ کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ شاعر ویسے ہی لکھتا ہے جیسے وہ سنتا ہے۔ اس کا فیصلہ ایک زیر کاری کے لیے مشکل نہیں رہتا کہ زیر مطالعہ شاعر کے ہاں ان سنی اور ان کہی کو بیان کرنے کی تہذیب کس طرح شاعری میں ڈل کر بیان ہوئی ہے۔ پنجابی ایک ایسی زبان ہے جس میں میں نے اور آپ سب نے ماؤں کی لوریاں سنی۔ پنجابی ایک ایسی زبان ہے جس میں میں نے اور آپ سب نے ماؤں کی لوریاں سنی۔ اس زبان میں ہماری پیدائش پر گیت گائے گئے۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں ہماری ماؤں نے ہمیں کہانیاں سنائیں۔ گھریلو تقریبات پر ڈھولک کی تھاپ پر کماریوں اور بیاتیوں نے گیت گائے۔ البیلے موسموں میں پنجابی گیت گا کر ہمارے دلوں میں ترنگ پیدا ہوئی اور ہم نے اسی زبان میں ساون کے جھولے بھی جھولے۔ اسی معاشرت کو جعفر انجم صاحب نے احساسات کی زبان میں پیش کیا ہے۔ جعفر انجم صاحب کے شعری مجموعے بیڑیاں کو پڑھتے ہوئے اس سوال کا سامنا رہا کہ شاعر مذکور نے شاعرانہ واردات کو استعاراتی پیرائے میں بیان کیا ہے یا پنجابی روزمرہ میں۔ آپ احباب بخوبی جانتے ہیں کہ روزمرہ میں ہمارے سامنے مانوس اور معلوم متن ہوتا ہے، جبکہ استعاراتی پیرائے میں غیر مانوس اور نامعلوم متن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ بیڑیاں کا شاعر روزمرہ کی زبان کا شاعر ہے، میرے خیال میں یہ غیر تنقیدی کارروائی ہوگی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے روزمرہ پر مبنی شاعری نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے روزمرہ کو ہی استعارہ بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے ان کے ہاں پنجابی محاورہ بھی استعارے میں ڈھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بعض لفظ کثرت استعمال کی بنا پر عام زبان یا محاورے کا حصہ بن جاتے ہیں، اس لیے ان کے معنوی امکانات ہمارے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ جعفر انجم صاحب بیشتر لفظ وہی رکھتے ہیں، لیکن انہی لفظوں کے نئے استعارے تلاش کرنے میں کامیابی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ ارسطو نے یوں ہی نہیں کہا تھا
کہ استعارے پر قدرت ہونا سب صلاحیتوں سے بڑھ کر ہے۔ نشان خاطر رہے کہ شاعر نے یہاں استعارے کو محض آرائشی چیز بنا کر پیش نہیں کیا، بلکہ یہاں استعارے کی موجودگی ایک ہی معنی کو کئی طریقے سے بیان کرنے کی لیاقت رکھتی ہے۔ اعلیٰ حاضر قیاس جعفر انجم صاحب کے بیشتر اشعار میں عام باتیں بھی انکشاف کا درجہ رکھتی ہیں۔ بات گہری ہو یا ہلکی، بہرحال اسے شاعری بننے کے لیے کچھ شرطیں درکار ہوتی ہیں، اور بیڑیاں کا شاعر ان شرطوں کا پالن کرتے ہوئے احساس و جذبے کو ایک الگ زبان عطا کرتا ہے۔ جعفر انجم کے بیشتر شعروں میں عاشق اور معشوق کی تام جام سے ہٹ کر دیگر انسانی تعلقات کا پتہ ملتا ہے۔ ان شعروں میں ایسے کردار ابھر کر سامنے آتے ہیں جن کے ہاں انانیت کے بغیر خود سپردگی کا عالم پایا جاتا ہے۔ اس خود سپردگی میں وقار بالخصوص نظر آتا ہے۔ اس وقار کا تعلق بلا شبہ ہیر رانجھا، سسی پنو اور سونی ماہیوال کی عشقیہ تہذیب سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کارپوریٹ دور میں ان کی غزلوں میں عشق طنز نہیں بلکہ عین انسانی وجود کا روپ اختیار کیا رہتا ہے۔ ان کے ہاں عاشق کی تمام صفات ملتی ہیں جو افلاطونی عاشق تو ہے، لیکن اس عاشق کی قاری سے ملاقات انسانی روح میں ہی ہوتی ہے۔ چند شعر دیکھیے۔ تیتھوں میں کوئی جان کے واڈا ہویا نہیں، تیتھوں میں کوئی جان کے واڈا ہویا نہیں، مینوں بس تقدیر دھری کی رکھیا ہے۔ تیتھوں میں کوئی جان کے واڈا ہویا نہیں، مینوں بس تقدیر دھری کی رکھیا ہے۔ جیڑا لگا ہے سینے آن بچھوڑے دا، کڈیا نہیں او تیر دھری کی رکھیا ہے۔ جیڑا لگا ہے سینے آن بچھوڑے دا، کڈیا نہیں او تیر دھری کی رکھیا ہے۔ مردیاں واری تن تے کجیا جاوے سہی، سانوں چٹی لیر دھری کی رکھیا ہے، سانوں چٹی لیر دھری کی رکھیا ہے۔ جعفر انجم صاحب کی تمام غزلوں میں مقطع پایا جاتا ہے۔ ہر غزل کے آخری شعر میں تخلص کا استعمال بھرتی کا شعر بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں ان کا تخلص کئی رنگوں میں بدل کر سامنے آتا ہے اور ہر رنگ میں بامانی نظر آتا ہے۔ تخلص ایک ایسا کردار بن کر سامنے آنے لگتا ہے جو کبھی متکلم ہے اور کبھی غائب دیوانہ، یا پھر ایک تیسرا کردار بن جاتا ہے جو متکلم کی زبانی اپنا افسانہ سنتا ہے۔ شکریہ۔